ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی اور اسقاط حمل کے بعد ہلاکت کا معاملہ، پولیس نے گھر کی مالکن، اس کے شوہر اور بیٹے کو شامل تفتیش کر لیا۔ تینوں کا کہنا ہے کہ انسانیت کی خاطر فیصل آباد سے علاج کروایا، وہ بے گناہ ہے۔ بچی کے والدین نے خود کلینک کا انتخاب کیا۔ گھر کی مالکن کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہم نے تو غریب ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کی ہے، ایسا کہنا ہے گھر کی مالکن کا۔ ماڈل ٹاؤن جہاں گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی اور اسقاط حمل کے بعد ہلاکت کا یہ معاملہ ہے، پولیس نے گھر کی مالکن، اس کے شوہر اور بیٹے کو شامل تفتیش کر لیا۔ تینوں کا کہنا ہے کہ انسانیتی خاطر فیصل آباد سے علاج کروایا، وہ بے گناہ ہے۔ بچی کے والدین نے خود کلینک کا انتخاب کیا۔ گھر کی مالکن کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہم نے تو غریب ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کی ہے، ایسا کہنا ہے گھر کی مالکن کا۔ مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجئے۔ مدثر، اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے۔ جی، ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ سے مبینہ اجتماعی زیادتی اور اسقاط حمل کے بعد ہلاکت کے کیس کی تفتیش جاری ہے، اور پولیس نے گھر کی مالکن اور اس کے شوہر اور بیٹے کو جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیا ہے۔ گھر کی مالکن اور اس کے شوہر اور بیٹے نے یہ بیان دیے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اور تینوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانیت کی خاطر علاج کے لیے گھریلو ملازمہ کو جو ہے وہ فیصل آباد کا علاج کروایا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کے والدین نے خود جو ہے وہ کلینک کا انتخاب کیا تھا۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے غریب ہونے کی وجہ سے ان کی مدد کی۔ یہ گھریلو مالکن کی یہ بیانات جو ہے اس کو ریکارڈ کروائی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کی تفتیش جاری ہے، مختلف پہلوؤں پر جو ہے تفتیش کی جاری ہے۔ جو گھریلو ملازم تھا جس نے بچی کو لڑکی کا نشانہ بنایا تھا، اس کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ جیل سے نکال کر شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کیس میں اب تک جو ہے وہ مختلف پہلوؤں پر تفتیش کی گئی ہے۔ تفتیش میں اس کیس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور مکمل جو ہے وہ تفتیش کر کے جو دوبارہ چلان ہے وہ عدالت میں بھجوا کر جو ملزمان ہیں ان کو کیفرے کے عدالت تک پہنچایا جائے گا، ان کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی۔ آپ کا شکریہ۔ صوبائی سیکٹری صحت عصمت محمود کا گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا دورہ، مبینہ غفلت پر ایم ایس سمیت 5 ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لے لیا۔ ایم ایس گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور ڈاکٹر عدنان جاوید کو معطل کر دیا گیا۔ ایڈیشنل پرنسپل ویمن میڈیکل آفیسر لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل لاہور ایم ایس شاہدرہ ٹیچنگ ہاسپٹل تعینات ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رضوان حبیب کو بھی معطل کر دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ بتائیے بلال۔ جی بالکل، سیکٹری صحت پنجاب عصمت محمود کا گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال کا دورہ کیا گیا ہے۔ غفلت پر ایم ایس سمیت 5 ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق ایم ایس گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال لاہور ڈاکٹر عدنان جاوید کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل پرنسپل ویمن میڈیکل آفیسر لیڈی ویلنگٹن اسپتال لاہور ڈاکٹر فرح انعام کو ایم ایس گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ گورنمنٹ شاہدرہ ٹیچنگ اسپتال لاہور سے ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر رضوان حبیب کو معطل کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر جواز ربانی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ناروال تبادلہ کیا گیا، جبکہ ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر شاہد محمود کا علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ تبادلہ کیا گیا، اور ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سید عابد علی شاہ کا گجرانوالہ ٹیچنگ اسپتال تبادلہ کیا گیا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ 1 جولائی سے گرین سرٹیفکیٹ کے اجراء میں ایل ڈی اے کو مشکلات۔ ایل ڈی اے کے زیر انتظام ہاؤسنگ اسکیموں کا تمام ریکارڈ شفٹ نہ ہو سکا۔ ایل ڈی اے ہاؤسنگ اسکیموں کے ریکارڈ کی شفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کا عمل مسلسل التوا کا شکار۔ اپریل 2025 میں ایل ڈی اے نے ریکارڈ شفٹنگ کے لیے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی PLRA کی خدمات حاصل کی۔ اس وقت ریکارڈ شفٹنگ شدہ فائلوں کی تعداد 85,000 تھی، باقی فائلوں کی شفٹنگ کا ہدف رکھا گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود فائلوں کی تعداد محض 1,30,000 تک ہی پہنچ سکی۔ ایک نئی شروعات، قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل۔ عرب حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظام سنبھال لیا۔ چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کا کہنا تھا کہ نئی سرمایہ کاری ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے خرچ ہوگی۔ مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ زین سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ ایک نئی شروعات، قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر
نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظام سنبھال لیا۔ چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کا کہنا تھا کہ نئی سرمایہ کاری ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر خرچ ہوگی، جدید خطوط پر استوار کرنے پر خرچ کیا جائے گا۔ ایک نئی شروعات ہوئی ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظام سنبھال لیا۔ چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کا کہنا تھا کہ نئی سرمایہ کاری ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے خرچ ہوگی، جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسے خرچ کیا جائے گا، ایسا کہنا ہے متعلقہ ادارے کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر بارے، اس بارے مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر تبدیل ہو گئی ہے، جس کے بعد ایک نئی شروعات ہوئی ہے۔ پی آئی اے کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی ہے۔ عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر جو انتظامی چارج ہے اس کو سنبھال لیا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ نئی انتظامیہ نے آج مورخہ 29 جون 2026 سے انتظام سنبھال لیا ہے۔ پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ نے 180 ارب روپے میں ملکیت حاصل کر لی، جس میں 55 ارب حکومت پاکستان کو حاصل ہو چکے ہیں، جبکہ 125 ارب پی آئی اے میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ نئی سرمایہ کاری آپریشنل اصلاحات، بیڑے کی جدت، نئے رولز کی استوار کرنے اور پروڈکٹ کے معیار کو بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی۔ آج نئی انتظامیہ ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے، تو چیئرمین پی آئی اے ایکویٹی لمیٹڈ کا کہنا ہے کہ وہ بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ قوم کا اعتماد محض دستاویزات کی منتقلی سے حاصل نہیں ہوگا۔ چیئرمین کا کہنا ہے کہ یہ اعتماد ہر میل، ہر مسکراہٹ اور ہر سال کے ساتھ حاصل کیا جائے گا۔ انہیں اس حقیقت کا مکمل ادراک ہے اور وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ ملکیت ضرور تبدیل ہوئی، لیکن پاکستان کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پیرا فورس میں اختیارات کا ناجائز استعمال برداشت نہیں ہوگا۔ پیرا کی گڈ ول اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا فورس کی کارروائیوں کے لیے ڈیجیٹل ریکوگنیشن کو لازم قرار دے دیا۔ پیرا فورس میں اویس سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر اب نہیں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی سے متعلق اہم اجلاس، پیرا کی کارکردگی، ڈیجیٹلائزیشن اور مستقبل کے لاہے عمل پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پیرا فورس کی کارروائیوں کے لیے ڈیجیٹل ریکوگنیشن کو لازمی قرار دیا۔ آج پیرا پورٹل کو مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ عوام پر رعب جھاڑنے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن میں ملوث اہلکاروں کے لیے پیرا میں کوئی جگہ نہیں۔ ادارے کی گڈ ول پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پیرا کا ہر اقدام عوام دوست ہونا چاہیے۔ اینٹی انکروچمنٹ کارروائی سے قبل مناسب نوٹس دینا لازمی ہوگا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پیرا نے اب تک 62,000 سے زائد ڈیجیٹل ریکوزیشن پر کارروائیاں کی ہیں، 15 لاکھ سے زائد انسپیکشن مکمل کی گئی، 3,500 سے زائد دکانیں سیل کی گئی۔ پیرا کا کنونشن ریٹ 99% رہا، جبکہ محکمانہ احتساب کے تحت 700 سزائیں بھی دی گئیں۔ جوڈیشل مجسٹریٹس اور ہیئرنگ افسران کے پاس بھی پیرا کو 98% کیسز میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اینٹی انکروچمنٹ مہم کے تحت 21,000 کنال سے زائد اراضی واگزار کروائی جا چکی ہے۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافے اور تجاوزات پر 1700 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پیرا فورس کو مزید مہذب اور ڈسپلن بنانے کے لیے کلر کہار میں ٹریننگ اکیڈمی پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرا کی مجموعی کارکردگی کو سراہتے ہوئے عوامی رابطہ اور کمیونیکیشن کے نظام کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی۔ کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی مزید 30 روز برقرار رہے گی۔ حکومت پنجاب نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر پابندی میں توسیع کر دی۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی۔ صوبائی حکومت نے دفعہ 144 کے تحت کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ہالز اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرونز کے محدود استعمال کی اجازت ہوگی۔ اندرونی تقریبات میں ڈرون کے محفوظ استعمال کی مکمل ذمہ داری منتظمین پر عائد ہوگی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کے تحت ڈرون اڑانے پر پابندی کا مقصد سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانا اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की मजमूई फिजिकल प्रोग्रेस 92% तजावज़ कर गई। सिर्फ 6 माह में बेहतर तरक्याती मनसूबे तकमील के करीब पहुँच गए। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 अजला में वास्ता एजेंसियाँ 205 अरब रुपये की लागत से तरक्याती मनसूबों पर काम कर रही हैं। मजमूई तौर पर 2265 किलोमीटर सीवरेज लाइन्स, 189 किलोमीटर बरसाती ड्रेन्स की तामीर, जबकि 27 नए और 59 पुराने डिस्पोजल स्टेशन की अपग्रेडेशन जारी है। बारिशी पानी महफूज करने के लिए 9 मेगा वाटर स्टोरेज टैंक्स भी तामीर किए जा रहे हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक जारी है। तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल करके आवाम को बेहतर शहरी सफरी सहूलियात और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। मेट्रो बस शहरियों के लिए सहूलत की बजाय आजमाइश बनने लगी। बसों की किल्लत ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। स्टेशन पर मुसाफिरों के कतारें और इंतजार गैर मामूली हद तक बढ़ गया। मेट्रो बस सर्विस शदीद दबाव का शिकार होने लगी। बसों की तादाद में कमी के बाद शहरी मुश्किलात का सामना करने लगे हैं। मुख्तलिफ स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ने से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। ज़राए के मुताबिक मेट्रो बस फ्लीट में शामिल 64 में से 28 मुख्तलिफ वजूहात के बना पर ग्राउंड हो चुके हैं। बसों की कमी के बायस एक से दूसरी गाड़ी का दौरानिया बढ़कर 25 मिनट तक जा पहुँचा है। ज़राए के मुताबिक कई बसों के इंजन फेल होने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बर वक्त मुरम्मत न होने के बायस गाड़ियाँ मुसलसल ऑपरेशनल सिस्टम से बाहर होती जा रही है। मास ट्रांसिट अथॉरिटी के मुताबिक बसों के ऑपरेशन, मुरम्मत के अमल और बड़ी तादाद में ग्राउंड होने की वजूहात का तफसीली जायजा लिया जाएगा।